نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری نظریں پشاور ہائی کورٹ پر، عدالت میں آج پھر سماعت ہوگی۔ حلف کی سمری موصول ہونے کی تصدیق پر جواب بھی طلب۔ دوسری جانب جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جے یو آئی کے رہنما لطف الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخابی عمل غیر آئینی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لطف الرحمان نے کہا، پتہ نہیں کیوں جلدی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا کام کر سکتا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی طور پر درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا تو ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ اسمبلی ملی ہے، 90 ارکان کی واضح سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے، علی امین صاحب تصدیق کر چکے ہیں اپنے استعفے کی، تو کوئی ایشو ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر آگے کوئی بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ سراسر آئین اور قانون کے خلاف ایک بغاوت ہوگی۔ عدالت انشاءاللہ حکم دے گی۔ انتظار کرتے ہیں گورنر صاحب کی طرف سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے۔ عدالت سے اچھے کی امید ہے، دیکھتے ہیں گورنر کیا موقف اپناتے ہیں۔ پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اب تو کوئی ایشو نہیں، اب کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ سراسر آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال، قانونی اور سیاسی امور سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی، قانونی پیچیدگیوں پر بھی تبادلہ خیال۔ فیصل کریم کنڈی نے حالیہ دنوں میں سامنے والی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی طرف ایک قدم، مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ امریکی صدر ٹرمپ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکیہ کے صدور رجب طیب اردوان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے بھی دستخط۔ معاہدے کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا، غزہ میں تعمیر نو، سیاسی استحکام اور انسانی امداد کے مستقل نظام کو یقینی بنانا شامل۔ ٹرمپ کا تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کا استقبال۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ خیال۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ حماس اور اسرائیل نے چند روز قبل ہی مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ امن معاہدہ بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ معاہدے کی دستاویز اصول و ضوابط کی وضاحت کرے گی۔ دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ خواہش ہے بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یہاں موجود ہیں۔ Has been achieved after untiring efforts. President Trump, who is genuinely a man of peace, stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. صدر ٹرمپ دنیا میں امن کے علم بردار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا، غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے، امن کی کوششوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن قائم کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگی بچائی۔ امریکی صدر سب سے زیادہ نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ غزہ میں بدلتی فضا، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں سکون۔ حماس نے 20 موویوں کے بعد 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دیں۔
چاروں مغویوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی گئیں۔ حماس کا کہنا ہے باقی 24 مغویوں کی لاشوں کی حوالگی کے لیے وقت درکار ہے کیونکہ ان کی تدفین کے مقام کا علم نہیں، نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طویل اور بھیانک جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ مشکل وقت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم نے اسرائیل کو بہت سارے ہتھیار دیے ہیں۔ نیتن یاہو ایسے ہتھیار بھی مانگتے ہیں جن کا میں نے کبھی سنا نہ ہو۔ غزہ پلان اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے حماس کا مکمل خاتمہ ہے۔ اسرائیل جیت گیا، اب مشرق وسطیٰ میں مکمل امن ہونا چاہیے۔ امریکی انتظامیہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ایران 2 ماہ میں ایٹمی قوت حاصل کرنے والا تھا۔ ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کیا۔ حملے کے لیے 7 B-2 بمبار طیاروں کو ایران بھیجا۔ ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فلسطینی صدر محمود عباس سے 8 سال بعد ملاقات۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے محمود عباس کو سٹیج پر لا کر ٹرمپ سے ملوایا۔ ٹرمپ نے ذرائع کو دعویٰ کیا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے محمود عباس کو سٹیج پر لا کر صدر ٹرمپ سے ملوایا۔ محمود عباس سے چند لمحے گفتگو کے بعد ان کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے کیمروں کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہاں موجود عالمی رہنماؤں اور میڈیا نمائندوں نے اس منظر کو ایک علامتی امن لمحہ قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہے۔ فریقین غزہ جنگ بندی پر عمل کریں۔ برطانیہ حماس کو غیر مؤثر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کو اگلے سال امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں اہم ملاقاتیں۔ غزہ امن سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملے۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشنیان بھی ملاقات میں شریک۔ وزیر اعظم کی اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ انڈونیشیا کے صدر، جرمن چانسلر، اسپین اور اٹلی کے وزیر اعظم سے ملے۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے بھی ملاقات۔ غزہ جنگ بندی میں تاخیر پر اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی شہریوں نے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ معاہدے پہلے ہو جاتے تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ نیتن یاہو کے ذکر پر نعروں اور احتجاج کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ کے ایلچیوں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو عوامی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ قیدیوں کی تاخیر سے رہائی پر نیتن یاہو پر شدید تنقید کی گئی۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس مکمل بحال۔ اورنج لائن ٹرین 5 روز کی بندش کے بعد دوبارہ چلا دی گئی۔ میٹرو بس سروس 4 دن کی بندش کے بعد بحال۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق راستوں کی بندش کے باعث سروسز عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں۔ لاہور کے تمام میٹرو بس اسٹیشنز اور اورنج لائن ٹرین اسٹیشنز شہریوں کے لیے کھول دیے گئے۔ جڑواں شہروں کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بحال۔ پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا کشمیر ہائی وے تک بحال کر دی گئی۔ ڈی چوک میں تاحال کنٹینرز موجود۔ فیض احمد فیض تا پاک سیکریٹریٹ میٹرو بس معطل۔ میٹرو بس سروس 4 روز تک بند رہی۔ میٹرو بس سروس ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات۔ وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں پر وزیر خزانہ کی بریفنگ۔ امریکی حکام سے تجارتی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم سنگ میل قرار۔
IFC کے ریجنل نائب صدر ریکارڈو پولیتی سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات. ریکوڈک منصوبے کے مالیاتی معاملات جلد طے کرنے پر اتفاق. پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان نئے کنٹری انگیجمنٹ فریم ورک کی تیاری پر اتفاق. پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں مسلسل 6 روز کی مندی کے بعد تیزی. ٹریڈنگ کے دوران 4000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,62,737 پوائنٹس پر ٹریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سبزیوں کے نرخوں میں اضافے پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام دکانوں اور بازاروں کے داخلی راستوں پر ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی. پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر صوبے بھر میں 3,68,000 دکانوں کی نگرانی. 5 کروڑ 48 لاکھ کے جرمانے, 321 FIRs اور 4,607 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. سونے کی بڑھتی قیمتیں. خواتین میں آرٹیفیشل جیولری کا استعمال بڑھ گیا. نت نئے ڈیزائنز, کم قیمت اور آسان دستیابی نے گولڈ پلیٹڈ جیولری کو خواتین کے لیے سونے کا بہترین متبادل بنا دیا. مڈل کلاس فیملیز گولڈ پلیٹڈ جیولری کو ترجیح دینے لگیں. خواتین کا کہنا ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر گزارا ممکن ہے. سونا پہننا تو اب خواب بن چکا. میکسیکو میں شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. 130 افراد ہلاک, درجنوں لاپتہ. سیلاب سے 1 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا. بارشوں نے پلوں سمیت متعدد انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام درہم برہم. جنوبی افریقہ میں خوفناک بس حادثے میں 42 تارکین وطن ہلاک, متعدد زخمی. بس زمبابوے اور ملاوی جانے والی تارکین وطن مسافروں کو لے کر جا رہی تھی. ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک بس نے توازن کھو دیا اور سڑک سے پھسل کر سینکڑوں فٹ نیچے کھائی میں جا گری. ہلاک ہونے والوں میں 18 خواتین, 17 مرد اور 7 بچے شامل. نوبیل انعام برائے معیشت 3 ماہرین معاشیات کے نام. امریکہ, فرانس اور برطانیہ سے تعلق تینوں ماہرین کی تحقیق پر کمیٹی نے نوبیل کا حقدار قرار دیا. امریکی اسرائیل جوئل موکیر, فرانسیسی فلپ آگیو اور کینیڈین پیٹر ہوٹ کو نوبیل انعام کے لیے فاتح قرار دیا گیا. اور لاہور ٹیسٹ کا آج تیسرا روز. جنوبی افریقہ کی ٹیم 269 رنز پر پویلین لوٹ گئی. ٹونی 104 رنز اور ریان کرکلٹن 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں. پاکستان کو 150 رنز کی برتری حاصل. قومی ٹیم 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری. 36 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ. امام الحق 0 رنز پر پویلین لوٹ گئے.